السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، پچھلی ایپیزوڈ میں ہم نے اردو گرامر کی تھوڑا سا انٹروڈکشن لیا تھا، اور آج ہم اس ایپیزوڈ میں اس ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے اور لفظ کی اقسام پر غور کریں گے۔ ہم نے پہلے قواعد کا مختصر تعارف دیکھا اور ہم نے علم صرف کے بارے میں پڑھا۔ تو کیا آپ کو یاد ہے کہ حصہ صرف میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، صرف وہ علم ہے جس میں ہم حروف اور الفاظ پر بحث کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے منہ سے جو مختلف آوازیں یعنی طرح طرح کے حروف نکلتے ہیں، ان کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ الف سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور چھوٹیے بڑیے تک اینڈ ہوتے ہیں۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ حروف تہجی کو ملایا جائے تو لفظ بنتے ہیں، جیسے روٹی، کھانا، لکھنا، ووٹی، دانا وغیرہ۔ اور اگر ان لفظوں پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لفظ تو ہمیں خاص معنی دیتے ہیں، جیسے روٹی، کھانا، لکھنا وغیرہ۔ ان کے سب کے مطلب ہمیں پتہ ہیں۔ ایسے لفظ جن سے کوئی خاص معنی سمجھ میں آ جائے، ان لفظوں کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور ایسے لفظ جیسے ووٹی، دانا، پش وغیرہ، ان کی کوئی خاص میننگ نہیں ہے، تو یہ وہ لفظ ہیں جن سے کوئی خاص معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان لفظوں کو لفظ محمل کہتے ہیں۔ لفظ موضوع اور لفظ محمل دونوں لفظ کی اقسام ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو لفظ اور لفظ کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم تھوڑا اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کچھ ورڈز پہ غور کریں، جیسے مسجد، نیک اور گھر۔ اب آپ ان پہ غور کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، طاہر نیک ہے، گھر صاف ہے۔ اسٹوڈنٹس، مسجد، نیک، گھر، یہ وہ لفظ ہیں جو اکیلے پورا معنی دیتے ہیں۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور مسجد اللہ کا گھر ہے، طاہر نیک ہے، گھر صاف ہے، یہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ کلمہ اور کلام لفظ موضوع کی ہی اقسام ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں اب ہم اس ایپیزوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، الف سے بڑی یہ تک حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ نمبر 3، بامعنی لفظوں کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ نمبر 4، بے معنی لفظوں کو لفظ محمل کہتے ہیں۔ نمبر 5، لفظ موضوع اور لفظ محمل لفظ کی اقسام ہیں۔ نمبر 6، لفظ موضوع کی مزید 2 اقسام ہیں۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیزوڈ میں کیا سیکھا۔ نمبر 1، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ لفظ، کلمہ۔ صحیح جواب ہے لفظ۔ نمبر 2، بے معنی لفظوں کو ڈیش کہتے ہیں۔ لفظ موضوع، لفظ محمل۔ صحیح جواب ہے
لفظ محمل. نمبر 3، اکیلے بامعنی لفظ کو ڈیش کہتے ہیں. کلمہ، کلام. صحیح جواب ہے کلمہ. اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.